اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق جتنے لوگوں نے بھی روایات کو نقل کیا ہے تو انہوں نے غیر معصوموں سے روایات نقل کی ہیں اور پھر اپنے اجتہاد عقل کے مطابق اس کو سمجھا ہے کہ یہ روایت درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مقدس کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور پھر اسی وجہ سے فریق مخالف آج بھی فریق مخالف کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو فریق مخالف اپنے مذہب کے اصول کے مطابق مسلمان نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ جس کو وہ شریعت سمجھتا ہے فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق جو شریعت ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو جب جس مذہب کے پاس اس کے اپنے اصول کے مطابق بیان کردہ شریعت بھی نہ ہو تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح فریق مخالف نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ان کے ائمہ نے قرآن مقدس سے نصیحت حاصل نہیں کی اور نہ ہی وہ اجتہاد کے قابل تھے۔ آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتہا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور عقل والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم نے قرآن مقدس کی آیات کو بار بار پھیر کر بیان کیا ہے کہ تاکہ عقل والے لوگ ان نشانیوں کو سمجھ سکیں۔ یعنی قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن مقدس تو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو لوگ بھی عقل رکھتے ہیں وہ جیسے ہی قرآن عقل دیا اللہ رب العالمین نے انسان کو اس وجہ سے ہے، اسی وجہ سے کلینی نے شروع میں اس کے بارے میں کتاب نقل کی ہے کتاب العقل والجہل، کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ عقل ہو، لیکن فریق مخالف کے ائمہ کے پاس پھر بھی عقل نہیں تھا ان کے اپنے دعوے کے مطابق۔ فریق مخالف کے مذہب کی قوم تو بالکل ہی بے عقل ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن مقدس موجود ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں، اور نہ تو ان کا ایمان اس قرآن مقدس میں موجود ہے اور نہ اس قرآن پر ان کا ایمان ہے، اور نہ قرآن مقدس کو حجت مانتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو ناطق مانتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو ہدایت مانتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو امام مانتے ہیں، نہ قرآن مقدس کو رہبر مانتے ہیں، بلکہ قرآن مقدس کو صرف وہ انہوں نے رکھا ہے بس امام اس کو سمجھتا ہے اور امام ہمیں بتائے گا۔ تو جب ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی دیکھا جائے کہ جب اس قرآن کو بتائے گا ہی امام، پھر تم اس سے دلیلیں کیسے پکڑتے ہو، تم اس سے کیسے استدلال کرتے ہو؟ یعنی تم تو خود اپنے اصول کے بھی مخالف ہو، اسی وجہ سے امت مسلمہ تم کو کافر کہتی ہے۔ اب ان آیات میں اس بات کو بالکل واضح کیا کہ قرآن مقدس عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ان آیات کو بھی چند آیات بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک ہدایت ہے، جبکہ فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق امام کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مقدس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، جبکہ فریق مخالف کے ائمہ بھی خود قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہ کر سکے اور نئی وحی کا دعویٰ کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 185 ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، فرمایا اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل والفرقان، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ یعنی آج بھی اگر دیکھا جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اگر کوئی اس چیز کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف فریق مخالف سے سوال کرے کہ اپنا ایمان بتاؤ، اپنے ائمہ کا بتاؤ کہ تمہارے امام جن کے بارے میں تم نے عقیدہ امامت بنایا ہے کیا قرآن مقدس میں ان کے بارے میں کوئی ایک آیت محکم موجود ہے تعین بالاسم کہ یہ امام ہے، تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ ہماری قرآن مقدس میں تو کوئی آیت موجود نہیں۔ جب آیت نہیں تو تمہارے امام ہی نہ ہوئے، تمہارا عقیدہ ہی درست نہ ہوا، قرآن مقدس کے مطابق نہ ہوا۔
اور ساتھ ساتھ تمہارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ اس کا انکاری کافر ہے، تو جب اس قدر تمہارا دعویٰ ہے تو اس وجہ سے امت مسلمہ نے تم پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور پھر اس کی وجہ سے تم قرآن مقدس کا بھی انکار کرتے جاتے ہو، تو اس وجہ سے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے، فرمایا کہ یہ فرق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مقدس فرق بھی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے، حقانیت کیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہر چیز کو قرآن مقدس نے جب بیان کیا ہے تو اب اس صورت میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سچ کس کے پاس ہے اور جھوٹ کس کے پاس ہے۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس سے اگر دیکھا جائے تو جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، ایک تو بے عقل ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان نہیں، اولئک کالانعام، بلکہ جانور ہیں، ان سے بھی بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو فریق مخالف نے اپنے ائمہ کے بارے میں اس بات کو بھی ثابت کیا کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نئی وحی کا دعویٰ کیا، اور جو قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکے فرمایا یہ تو بے عقل ہیں۔ آگے دوسرے مقام پر فرمایا ہم انشاءاللہ وہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 138 ہے، فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح ہے۔ فرمایا بیان لوگوں کے لیے واضح ہے، یہ نہیں کہا کہ امام کے لیے اور امام لوگوں کو بتائے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لوگوں کے لیے قرآن واضح ہے، ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ جاسیہ آیت نمبر 11 فرمایا ھذا ھدی، فرمایا یہ تو ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، یہ نہیں کہا امام ہدایت ہے، فرمایا قرآن ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب، حتیٰ کہ ان اماموں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، یعنی اگر امام ہدایت چاہتے ہیں تو وہ بھی اس قرآن کو مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت ہوگی، ورنہ وہ بھی گمراہ رہیں گے، فرمایا اماموں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح سورۃ السجدہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، فرمایا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کریں، یعنی ہدایت قرآن کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ النحل آیت نمبر 99 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا بیان کر دیا، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے قرآن خوشخبری بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ جو مومن نہیں، فرمایا جو کافر ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا، فرمایا اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے تو نہیں، وہ اور امام تلاش کرتا رہے اور حجتیں تلاش کرتا رہے اور بہانے کرتا رہے، ناطق تلاش کرتا رہے، فرمایا جب کہ جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے۔ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 23 ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، فرمایا یہ اس وجہ سے اتارا تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیں، جبکہ فریق مخالف کا مذہب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ امام ہدایت کرے گا۔ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، نہ کوئی امام دے سکتا ہے، فرمایا کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، کہ جس کو قرآن سے ہدایت حاصل نہ ہو فرمایا اس کو امام بھی ہدایت نہیں دے سکتا، فرمایا اس کو کائنات کا کوئی شخص بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ چند آیات ہم نے آپ کے سامنے اس بارے میں بیان کیے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے اور قرآن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 ہے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، فرمایا بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے، یعنی ویبشر المؤمنین، قرآن تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اماموں کے لیے نہیں کہا، فرمایا ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور آج بھی امت مسلمہ اس راستے پر قرآن مقدس کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہدایت پر ہے، جبکہ فریق مخالف اپنے امام کو غیب پا کر خود گمراہی میں ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور صورت میں موجود ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، فرمایا کہہ دو یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی شفا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 15-16 موجود ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس واضح کتاب آ چکی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح کتاب آ چکی، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، من اتبع رضوانہ، جو رب کی رضا چاہتا ہے فرمایا وہ اس کی اتباع کر لے، سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور، اور لوگوں کو گمراہی سے تاریکی سے نکال کر فرمایا اندھیرے روشنی اجالے کی طرف لے آتا ہے، فرمایا قرآن کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، بس اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، بابرکت کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، امام کی نہیں، فرمایا قرآن کی پیروی کرو، فرمایا امام خود اس قرآن کی پیروی کرے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے۔ تو آج بھی اگر کوئی تھوڑا سا عقل رکھتا ہے تو قرآن مقدس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 52 فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا، ہدن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے اور اماموں کے لیے نہیں، اماموں کو تو اس سے نصیحت حاصل ہی نہیں ہوتی، ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ امام تو اور وہی کے لیے تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور رہنمائی آئے، کوئی اور ہدایت آئے، تو جو قرآن جیسی کتاب سے ہدایت حاصل نہ کرے فرمایا وہ کسی چیز سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 43-44 فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فرمایا اے میرے محبوب مضبوطی سے پکڑ لو فرمایا اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن تمہارے لیے تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، فرمایا تمہارے لیے بھی نصیحت ہے، تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، فرمایا تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا قرآن اے میرے محبوب آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، فرمایا آپ کی قوم کے لیے بھی، اور یہی سیدھا راستہ ہے، فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اماموں کے لیے بھی ہدایت ہے تو قرآن ہے، فرمایا اسی پہ آئیں گے تو ان کو ہدایت نصیب ہوگی، اگر اس کے علاوہ وہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہمیں کسی اور سے ہدایت ملتی ہے، فرمایا اس صورت میں نئی وحی کا عقیدہ رکھیں گے، یہ کفر ہے، انکار ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174 فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا، فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی، حجت آ چکی، برہان آ چکی، ناطق آ چکا، فرمایا ہدایت آ چکی۔ جب ہدایت آ چکی فرمایا اب اس کے بعد اگر اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، جیسے فریق مخالف کا مذہب گمراہ ہے۔ ابھی ہم فریق مخالف کے سامنے ان آیات کا ذکر بھی کرتے ہیں، فرمایا قرآن مقدس سے جو ہدایت حاصل نہیں کرتے فرمایا وہ بے عقل ہیں۔ فریق مخالف نے خود اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے اپنے اصول کے مطابق ان کے سارے امام بے عقل تھے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، تو فرمایا ساتھ ساتھ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر بے عقل لوگ، فرمایا بے عقل لوگ قرآن سے کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
تو فریق مخالف نے خود اس بات کو بیان کیا کہ کامل ہدایت ان کے ائمہ کو قرآن سے نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو حاصل ہو سکتی ہے، یعنی شیعہ مذہب کو خود قرآن مقدس سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے قرآن کے مقابلے میں امام کو لائے اور کہا کہ امام قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور نئی وحی اس پر آتی ہے کہ یعنی خود قرآن کو امام بھی نہیں سمجھ سکتا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 22 فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، فرمایا انسان تو انسان کیا یہ تو جانوروں سے بھی برے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا یہ عقل نہیں رکھتے، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 100 فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وجعل الرسال الذین لا یعقلون، فرمایا ان پر ہم نے رجس ڈال دیا جو عقل نہیں رکھتے، تو گندگی ان پر ڈال دی گئی۔ ایک طرف فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں، دوسری طرف بے عقل ثابت کیا، اس لیے معصوم بھی نہ رہے اور ان پر گندگی بھی ڈالی گئی فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 44 فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بس جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یعنی یہ قرآن کو سن کر نصیحت حاصل نہیں کرتے، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، کان تو ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، فرمایا جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، بلکہ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 179۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دے تو لرأيته، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتے اور پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، یعنی عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بے عقل نئی وحی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو خبردار کریں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ، فرمایا جس نے اعراض کر لیا اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، نئی حجت کا دعویٰ کرے گا، اس کے لیے تنگ ہو جائے گی اس کی زندگی کہ امت مسلمہ اس پر کفر کا فتویٰ دے دے گی، ونحشره، اور اپنے اصول کے مطابق بھی کافر ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن اندھا، یعنی فریق مخالف کے اصول کے مطابق ان کے امام قیامت والے دن اندھے اٹھیں گے۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 24 فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ کیسے بے عقل قوم ہے کہ ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 67 ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس سے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عقل والے قرآن مقدس کو سمجھتے ہیں، فرمایا بے عقل نہیں سمجھتے، تو جو نئی وحی کا دعویٰ کرتے ہیں بے عقل ہیں
اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور حجت کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن خود ان کے لیے حجت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب آپ کے لیے بھی قرآن حجت ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک، فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا اور میری سنت پر ہمیشہ چلتے رہنا۔ فرمایا میری سنت کو اور قرآن مقدس کو فرمایا مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ جبکہ فریق مخالف نے اس کے مقابلے میں ایک نیا عقیدہ اپنایا اور نیا عقیدہ گھڑا کہ قرآن کے مقابلے میں ایک اماموں کا عقیدہ لے کر آئے کہ امام ہوں گے، جبکہ امام کو مضبوطی سے پکڑنا تھا، امام غائب ہو گیا۔ اب امام کو کہاں سے مضبوطی سے پکڑیں؟ اس کے گلے سے پکڑ کر لے آئیں کہ آ جا اور ہم تمہیں مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں، کہ امام نے غائب ہو جانا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کے گلے سے پکڑ کر اس کو پڑ ڈال کے اس کو لے آنا تاکہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین کے کلام مقدس واضح طور پر موجود ہے، فرمایا کہ بالکل یہ واضح کتاب ہے اور نصیحت اور ہدایت ہے، فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جبکہ امام غائب ہو گیا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی نے جب جس کو چھوڑا تھا وہ غائب کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ جو شخص اللہ کے نبی فرما گئے میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں فریق مخالف کے اصول کے مطابق، اور وہ غائب ہو گیا، تو اب اس صورت میں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو درکنار ہے، وہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی فرمائے میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں اور وہ غائب ہو جائے اور بھاگ جائے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اب موقع پر ہم فریق مخالف کی کتب سے اس بات کو بیان کریں گے کہ کتاب اللہ حجت ہے اور کتاب اللہ کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے اور خطبہ نمبر 174 ہے، جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، فرمایا جان لو کہ یہ قرآن وہ نصیحت ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے، یعنی تقیہ نہیں کرتا، واضح طور پر بتاتا ہے۔ فرمایا سامد نہیں، یہ ناطق ہے، یہ تقیہ نہیں کرتا، کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے۔ جان لو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مقدس کے بعد کوئی کسی چیز کا محتاج، نہ کسی امام کا، نہ کسی اور کتاب کا، نہ کسی مصحف جامع کا، نہ کسی جعفر کا، نہ کسی مصحف فاطمہ کا، اور نہ مصحف علی کا۔ فرمایا قرآن مقدس اس موجودہ قرآن کے بعد کوئی کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی امام کا، نہ کسی ولی کا، فرمایا نہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے تم کو مل گیا، فرمایا اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو ناصح ہے، جو ہادی ہے، جو گمراہی سے بچانے والی ہے، فرمایا اس کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جو شیعہ مذہب کے امام جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، یعنی نئی وحی کے محتاج ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کو حجت نہیں مانتے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے بھی وہ اسلام میں نہیں ہے اور اسلام سے خارج ہیں۔ اور فریق مخالف نے اپنے ائمہ کے بارے میں اس چیز کو ثابت کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے جھوٹے باطل مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی کتابوں سے اس کی حقیقت کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔